رئیس رابطہ طلال عالمیہ شاخ جامعۃ الازہر الشریف خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے علمی روحانی خطاب سے ہم سب کے دل و دماغ کو محظوظ و منور فرمایا۔ بارک اللہ فیکم ورفع اللہ درجاتکم۔ اسی اثناء میں آج کے مہمان خصوصی اور مہمان مقرر مشہور و معروف محقق، مفکر، دانشور، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، مدیر مجلہ فقہ اسلامی، ڈائریکٹر شیخ زاید اسلامک سینٹر جامعہ کراچی، 20 سے زیادہ تحقیقی، ادبی اور علمی کتب کے مصنف و مؤلف، مشیر وفاقی شرعی عدالت و مشیر سپریم کورٹ آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں تشریف لانے پر خانقاہ نقشبندیہ عالیہ ناظمیہ ربانیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب محمد ولید عادل صاحب سے آپ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ محمد ولید عادل صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رشک قمر رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردو جناب ہو۔ رشک قمر رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردو جناب ہو۔ در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تو رب راہ گزرے بو تو رب ہوں، یعنی تو رب راہ گزرے بو تو رب ہوں۔ رشک قمر رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردو جناب ہو۔ کیوں نالہ سوزلے کروں، کیوں خون دل پیوں، کیوں نالہ سوزلے کروں، کیوں خون دل پیوں، سیخ کباب ہوں نہ میں جام شراب ہوں، سیخ کباب
اپنی نظر کا حجاب ہوں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، غالب تحریک یہ ہم آغوش ہے ہلال، غالب تحریک یہ ہم آغوش ہے ہلال، اے شیخ سواد طیبہ میں تیری رکاب ہوں، اے شیخ سواد طیبہ میں تیری رکاب ہوں، حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی ہے رضا، حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی ہے رضا، ٹپکا تو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، ٹپکا تو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو عیش گردوں جناب ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے محترم جناب محمد ولید عادل صاحب۔ اب میں ملتمس و ملتجی ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور مہمان مقرر مملکت خداداد پاکستان کے عظیم محقق، دانشور، مفکر اور رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، آپ ڈائریکٹر ہیں شیخ زاید اسلامک سینٹر جامعہ کراچی کے، اسلامی قانون پر ایک نہایت وقی اور بہت ہی شاندار قسم کے علمی اور فکری موضوعات سے مزین و آراستہ مجلہ فقہ اسلامی، اس کے آپ مدیر اعلیٰ ہیں۔ یہ اس وقت واحد مجلہ ہے پاکستان کی سطح پر جس میں پورے عالم اسلام میں پیش آنے والے جدید مسائل کا جائزہ اسلامی قانون اور اسلامی اصولوں کے تحت لیا جاتا ہے، اور پھر اس کا حل بھرپور طریقے سے علمی سطح پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس مجلہ کے روح رواں یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اور یہ شروع سے لے کر کے آج تک اپنے علمی ڈگر، علمی منہج اور علمی طریقہ کار کے مطابق پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس مجلے کو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ادارت کا شرف حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ کئی تحقیقی، ادبی اور علمی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ مشیر یعنی ایڈوائزر ہیں وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اس کے علاوہ دسیوں علمی اور تحقیقی ادارے ہیں جن کے بورڈ کے آپ رکن ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسائکلوپیڈیا کا پروجیکٹ، آپ اس کی قومی مجلس ادارت کے رکن ہیں۔ میری مراد محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب سے ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے علمی فکری بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔
ونصلي ونسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی واجب الاحترام صاحب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ، معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، حاضرین مجلس، سالکین راہ طریقت، میں کہ ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں. باقی جتنی باتیں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے کہی ہیں وہ ان کے اپنے حق میں زیادہ صادق آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعلا نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ حضور ختم مرتبت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا. اس کے بعد جو لوگ قیامت تک آئیں گے، آ رہے ہیں، ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، ان کی رشد و ہدایت کے لیے کسی نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ رب العزت اس سلسلے کو جاری رکھتے. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ وعلا نے ہمارے آپ کے بارے میں جو ہم اس دور میں آئے ہیں یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کام اس آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں سے لیا جائے گا. ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس سرزمین ہند پر کوئی نبی نہیں آیا. پچھلا جو عرصہ ہے ایک طویل، کوئی نبی سرزمین ہند پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کوئی 500 سال پیچھے تک جائیں تو کہیں کسی نبی کے آنے کی کوئی اطلاع خبر ہمیں نہیں ملتی اخبار و آثار میں. گویا ہندوستان کا یہ خطہ، یہ علاقہ اور یہ پورا بر صغیر، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اتنے اچھے بندے ہیں، اتنے اس سے محبت رکھنے والے بندے ہیں کہ ان پر کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. نبی کا کوئی غلام ہی آ جائے گا تو یہ سیدھے راستے پہ چل پڑے گا. تو نبی کے غلام آ رہے ہیں اور ہر دور میں قیامت تک آتے رہیں گے. یہ جو سلسلہ ہے، سلسلہ طریقت، خواہ وہ سلاسل طریقت میں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، سروردیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، اور کوئی سلسلہ ہو، یہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑیاں ہیں کہ نبوت مکمل ہو گئی اور اب غلامان رسول آئیں گے. ان میں کوئی چشتی ہوگا، کوئی قادری ہوگا، کوئی سروردی ہوگا، کوئی نقشبندی ہوگا، کوئی کسی اور سلسلے کا ہوگا، اور کام وہ کرے گا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفویض فرمایا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ اتباع کریں، پیروی کریں، اللہ کو رب مانے، خالق مانے، معبود مانے.
اسی کے سامنے سجدہ ہوں، اسی سے اپنے رزق کے معاملات طلب کریں، اسی سے اپنی دنیا و آخرت کی حاجات مانگیں۔ تو اگر اتباع ان میں ہو گئی تو دنیا اور آخرت ان کی سمر جائے گی اور وہ راہ راست پہ رہیں گے، پھر بھٹکیں گے نہیں۔ یہ جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ اگر اللہ کی محبت کی تلاش میں ہو تو میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، محبت اللہ سے ہے، اس کی محبت کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، اتباع پیغمبر فرماتے ہیں میری کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، جب تم ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ جس کی محبت کے تم متلاشی ہو وہ خود تم سے محبت کرنے لگے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی تلاش میں ہو، اور یہ ہے کہ رب کی رحمت اس بندے کی تلاش میں۔ یہ کتنے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا نے ہمیں اپنے ایسے نیک بندے عنایت فرمائے، عطا فرمائے ان سلاسل طریقت میں کہ جو ہمیں رب کی راہ سجھاتے ہیں، اور جب وہ رب کی راہ سجھاتے ہیں، خالق سے ملانے کا، رابطے کا کام کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر رب ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سارے اس تصوف کا جو نچوڑ ہے وہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ سارے اس تصوف کا نچوڑ اتباع مصطفیٰ ہے، اور اتباع مصطفیٰ کا نچوڑ اطاعت خداوندی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں تشریف لائے کہ لوگ انہیں اپنا خدا بنا لیں، اپنا بڑا بنا لیں۔ اس لیے تشریف لائے کہ جو بڑا ہے، جو خدا ہے، اسی کو بڑا مانے، اسی کو خدا مانے، میں اس تک پہنچانے کے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوں۔ ہمارے اس بر صغیر میں اس پر بڑی طول طویل بحثیں ہوتی رہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ پر، اور ہر دور میں بڑی دھواں دار اس میں تقریریں بھی ہوئیں، کتابیں بھی لکھی گئیں، مثلکم پر لکھی گئیں، بشرن پر لکھی گئیں۔ حالانکہ اس میں جو نقطہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان سے جو معجزات لوگوں نے دیکھے صادر ہوئے، مردوں کو زندہ کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، ہاتھ سے پرندوں کی صورتیں بنا کے پھونک مار کے اصل پرندے بنا کے اڑا دینا، اور حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، یہ سارے معجزات لوگوں نے دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے اسی طرح انہوں نے معجزات دیکھے ان سے صادر ہونے والے، تو انہیں خدا کے قریب تک پہنچا دیا، اوتار کہا بعض مذاہب نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا نے ہمیں یہ بات سمجھائی، اور رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے یہ دیکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند ایک معجزات کی وجہ سے کہ وہ تھے بڑے بڑے، لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا اور